تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام ختم المرسلین کے لیے۔ سفرنامہ ناران کی تیسری ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ خوبصورت بل کھاتے راستوں پر چلتے چلتے آپ کاغان سے کافی آگے نکل آئے ہیں اور ناران پہنچا ہی چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے والے ناظرین ایسے خوبصورت، دلچسپ اور دل کو مو لینے والے نظاروں سے لطف اندوز ہونے والے ہیں کہ گزشتہ 30 سالوں سے لگاتار ناران کی سیر کرنے والے بھی وہ نظارے نہیں دیکھ پائے۔ اس کی واضح مثال میں خود ہوں۔ لوگوں نے سردیوں میں ناران سے بابو سر ٹاپ تک اس وادی کو برف کی سفید چادر اوڑھے تو دیکھا ہوگا، مگر جون جولائی کی سخت گرمیوں کے موسم میں ایسا نظارہ شاید ہی کسی خوش نصیب کو دیکھنے کا موقع ملا ہو۔ تو مبارکباد ہے آپ کو کہ چند منٹوں کے بعد آپ کا نام بھی انہی خوش نصیبوں میں لکھا جانے والا ہے۔ بھائی صاحب راستہ دیں تو آپ کو ایک اور برلب سڑک آبشار پر لیے چلتے ہیں۔ ایک بہت بڑے گلیشیئر نے 3-4 چشمے بہا کر رونق لگا رکھی ہے۔ یار دوستوں نے آپ کے لیے لطف لینے کے تمام سامان مہیا کر رکھے ہیں۔ چشموں میں پاؤں بھگوئیں، ہاتھ منہ دھوئیں، گلیشیئر سے لطف اندوز ہوں، مگر اس کے اندر گھسنا یا اوپر چڑھنا خطرناک ہے۔ اس سے براہ مہربانی اجتناب برتیں۔ مکئی کے بھنے ہوئے بھٹے کھائیں، کچے ناریل کا مزہ لیں یا پانی میں پڑی ہوئی چارپائیوں پر پاؤں لٹکائے ٹراؤٹ فش کو لذت کام و دہن کا شکار کریں۔ آپ صرف چائے بھی پی سکتے ہیں، اور صرف یہیں پر نہیں، جگہ جگہ پر فطرت اور مقامی لوگوں نے آپ کے استقبال کے لیے دلکش انتظامات کر رکھے ہیں۔ ناران میں رہائش 500 سے لے کر 15,000 تک ملتی ہے۔ جہاں جیب اجازت دے ڈیرا ڈال دیجئے۔ تھوڑا آرام کر کے ہم نے دریائے کنہار، سیف الملوک جھیل، رافٹنگ اور 100 طرح کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہونا ہے۔ آخری گلیشیئر اور آخری موڑ کاٹتے ہی لیجئے آپ ناران پہنچ چکے ہیں۔ یقین نہیں آ رہا نا، مگر یہ ناران ہی ہے۔ آئیے پہلے اس کی خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں، پھر باقی تفصیلات بیان کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھیں۔ ولایتی اور دیسی ملا کر پئیں۔ دلکش نظارے، بل کھاتے راستے، نغمے گاتے دریا اور خوبصورت ہم سفروں کا ساتھ ہو تو دل تو ویسے ہی جھوم رہا ہوتا ہے۔ کچھ منچلے کسی بھی جگہ پر رک کر باقاعدہ جھومر ڈالنے لگ جاتے ہیں۔ خوشی سے جھومتے، ناچتے، گاتے یہ منچلوں کے گروپ آپ کو جگہ جگہ ملیں گے۔ شام سے رات 12 بجے تک آپ ناران بازار میں پھر سکتے ہیں، چونکہ یہاں بجلی جنریٹرز کے ذریعے سے مہیا کی جاتی ہے اور جنریٹر عموماً رات 12 بجے بند کر دیے جاتے ہیں۔ قسم ہا قسم کی چیزیں کھائیں، قسم ہا قسم کی چیزیں خریدیں، مگر بھاؤ تاؤ کر لیں۔ یہاں ATM، بینک، ایزی لوڈ اور طبی سہولتیں میسر ہیں۔ اگر آپ نے جھیل سیف الملوک یا لالہ زار جانا ہے تو 2,2500 میں یہاں سے جیپ ملے گی۔ مشورہ یہ ہے کہ ایک دن میں ایک مقام کی سیر ہی کریں۔ پہلے ہم آپ کو جھیل سیف الملوک لیے چلتے ہیں۔ رستہ تو 7 کلومیٹر کا ہے، مگر جیپ یا بائک کے بغیر جانا ابھی تک بے وقوفی ہے۔ ایک دفعہ ہم نے یہ سفر پیدل کیا تھا اور رستے بھر رو رو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسالی دل میں بسنے والوں نے۔ مگر جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو پہلا نظارہ ہی راستے کے اور زندگی کے تمام دکھ درد بھلا دیتا ہے۔ یار لوگوں نے کھانے پینے کے یہاں بھی بڑے سامان کر رکھے ہیں۔ گھڑ سواری سے لطف اندوز ہوں، گلیشیئرز پر سلائیڈ لیں، کشتی رانی کریں، ٹراؤٹ کا شکار کریں یا خیمہ لگائیں اور کوکنگ کریں۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کیا کہ کوکنگ خود ہی کریں، اس میں صحت بھی ہے اور بچت بھی۔ اور اب آپ سیر کر رہے ہیں ناران کی ایک خوبصورت صبح کی۔ سیاحوں سے مجھے ہمیشہ تھوڑا سا گلہ رہا ہے کہ اکثر یہ حضرات صبح دیر تک سوئے رہتے ہیں
اور 2 ٹکے کی نیند میں لاکھوں کے نظارے ضائع کر دیتے ہیں، ورنہ صبح کا یہ طلسماتی حسن، جھولتا ہوا پل، دریائے کنہار کا بےتاب پانی، پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں اور ان چوٹیوں میں اٹکے ہوئے دلکش بادل اور لہلہاتے ہوئے پیارے پاکستان کے پیارے جھنڈے کیا کم تھے پاگل کر دینے کے لیے کہ اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے، گویا کہ جگل ترنگ بج رہے ہیں، گویا کہ ساون رم جھم کے گیت گا رہا ہے، گویا کہ کوئی دھیمے سے کانوں میں گنگنا رہا ہے۔ بارش بادل تم اور میں، خوشبو موسم تم اور میں، کالے بادل رم جھم بارش، نیلا آنچل تم اور میں، بہتی ندیاں گرتا پانی، آنکھیں آنسو تم اور میں، پاس کسی دریا کے کوئی بھیگا جھونپڑ تم اور میں، دور کہیں کوئل کی کوکو، گہرا جنگل تم اور میں، برکھا رم جھم گیت سنائے جھرمٹ ڈالیں تم اور میں، دور کہیں چھوٹا سا ایک کچا سا گھر تم اور میں، کندھا تیرا اور سر میرا، پاگل سی چپ تم اور میں، بارش بادل تم اور میں، خوشبو موسم تم اور میں۔ ہم اس رومانوی ماحول سے اس لیے جلدی جلدی نکل رہے ہیں کہ اس سے آگے اس سے بھی خوبصورت نظارے بلا رہے ہیں ہمیں۔ ان میں سے ایک تو قریبی رافٹنگ کی مہم ہے۔ اگر آپ نے ناران کی سیر کی ہے مگر رافٹنگ کا ایڈونچر نہیں کیا تو آپ کی سیر ادھوری رہ گئی، تو چلیے آپ کو رافٹنگ کرواتے ہیں، صرف 500 روپے فی کس میں۔ کیا کہا، ڈر لگتا ہے؟ ڈرنے کی کوئی بات نہیں صاحب، بظاہر بہت خطرناک نظر آنے والی یہ مہم تمام ممکنہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ انتہائی محفوظ ہے۔ لائف جیکٹ، ہیلمٹ، ہدایات اور ایک ماہر رافٹر کی نگرانی میں یہ مختصر سا ایڈونچر انتہائی پرلطف ہو جاتا ہے اور زندگی کے یادگار لمحوں میں گراں قدر اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ اچھلتے مچلتے بل کھاتے پانیوں میں رواں دواں یہ کشتی جوں جوں آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، دل میں یوں یوں ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں یوں یوں ہوا کہ نہیں؟ یقیناً ہوا ہوگا، کیونکہ ہمارا دل تو اچھل اچھل کر باہر آ رہا ہے۔ چلیے آپ کو لیے چلتے ہیں اگلی منزلوں کی طرف۔ ہماری اگلی منزل ناران سے 16 کلومیٹر آگے بٹا کنڈی ہے۔ ناران سطح سمندر سے 8000 فٹ کی بلندی پر ہے، جبکہ بٹا کنڈی 8009 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ بٹا کنڈی سے کچھ پہلے پاکستان کے جھنڈے والے سکول کے پاس سے تنگ اور کچا راستہ عمودی ڈھلوان کی شکل میں اوپر جاتا ہے۔ ناران سے یا بٹا کنڈی سے جیپ آپ کو اوپر لالا زار لے جاتی ہے۔ جاتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ ہم اوپر اللہ میاں کے پاس ہی جا رہے ہیں، مگر وہاں پہنچ کر مسحور کن نظارے علامہ اقبال کے ان اشعار کی تفسیر بن جاتے ہیں۔ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، اس نے بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے، ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن۔ ابھی آپ بٹا کنڈی سے گزر رہے ہیں۔ محکمہ فروغ سیاحت والوں نے یہاں کوئی ہوٹل موٹل کی تعمیر شروع کر رکھی ہے۔ بٹا کنڈی کی خوبصورت مسجد منظر کی دلکشی کو 4 چاند لگا رہی ہے۔ مسجد کی تعمیر کے کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ تمام سیر کا لطف اپنی جگہ، مگر جو سکون نماز پڑھنے سے ملتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرنے سے یا کسی غریب کی مدد کرنے سے ملتا ہے، وہ کسی اور صورت میں نہیں مل سکتا۔ بچے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، بلکہ اتنے خوش ہیں کہ گاڑی میں بھی نہیں سما رہے اور کھڑکیوں سے نکل کر خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ لو جی، حافظ سمیر صاحب تو باقاعدہ طور پر چھت پر ہی بیٹھ گئے۔ بٹا کنڈی سے 8 کلومیٹر آگے بڑاوئی ہے۔ 9700 فٹ کی بلندی پر واقع بڑاوئی میں چند دکانیں اور ہوٹل بھی ہیں۔ یہاں سے ہائیکنگ کرتے ہوئے آپ 16600 فٹ بلند نہایت خوبصورت رتی گلی جھیل تک جا سکتے ہیں۔ بڑاوئی سے 16 کلومیٹر آگے خوبصورت راستے ہمیں جس انتہائی دلکش، پرفضا اور مسحور کن مقام پر پہنچاتے ہیں، اس کا نام ہے جل کھڈ۔ جل کھڈ سے جیپ ٹریک آپ کو 13100 فٹ کی بلندی پر واقع نوری ٹاپ تک لے جاتا ہے، جہاں سے آپ آگے جنت نظیر وادی کشمیر کی وادی نیلم میں بھی جا سکتے ہیں۔ وہ دیکھیے برف پوش چوٹیوں میں اٹکے ہوئے بادل،
کتنا دلکش موسم ہے، کیا خوبصورت نظارے ہیں۔ دل تھام کے بیٹھیے، آپ شاید وادی کاغان کے سڑک پر آئے ہوئے گلیشیئرز میں سے سب سے بڑے گلیشیئر میں سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے اتنا بڑا قدرتی فریزر نہیں دیکھا ہوگا، دیکھ کر ہی کپ کپی طاری ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کون بہادر یا بے وقوف لوگ ہیں جو یہاں سے ڈرنک کرتے ہوں گے۔ جوں جوں آگے بڑھ رہے ہیں، نظاروں کی دلکشی دیوانہ کیے دیتی ہے۔ انڈیا کی کسی فلم میں ہیرو پہاڑی علاقے سے واپس آ کر گا رہا تھا کہ اگے ایک موڑ آیا، میں دل اتھے چھوڑ آیا۔ قربان جائیں پیارے پاکستان کے خوبصورت راستوں پر، ایسے خوبصورت راستے کہ آپ ان پر منزلیں قربان کر دیں، ایسے دلکش موڑ کے ہر موڑ پر دل چھوڑ آئیں۔ کتنی حسین ہیں اس پاک سرزمین کی وادیاں، چاندی جیسا شفاف پانی کا دریا، سبز چادر اوڑھے کھلے میدان، ان کے پہلو سے امنگوں کی طرح اٹھتے ہوئے پہاڑ، پہاڑوں پر کسی حسینہ کے گھونگھٹ جیسی برف کی سفید چادر، اس چادر کی اوٹ سے جھانکتے شرمیلے معصوم بادل، اور اس سارے منظر پر سایہ فگن چرخ نیلی فام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر خوبصورت تصویر مصور کا حسن تصور ہوتا ہے، یعنی تصویر جتنی خوبصورت مصور اتنا زیادہ قابل تعریف۔ ذرا نظر بھر کے لمحہ لمحہ بدلتے ان نظاروں کو تو دیکھیے، کیا یہ نظارے آپ کو مصور کی تعریف پر نہیں اکسا رہے؟ یقیناً اکسا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر طرف برف ہی برف۔ آج آپ برف سے مخاطب ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ کل تک یہ برف کی چادر نہیں بچھائی گئی تھی۔ اس کا اہتمام اس پچھلی رات میں کیا گیا جو ہم نے ناران میں گدوں، کمبلوں، گرم کپڑوں، جیکٹوں، جرابوں اور بوٹوں میں بھی ٹھٹھرتے اور کانپتے ہوئے گزاری ہے، اور شاید کل تک یہ چادر پھر نہ رہے۔ ان علاقوں کے عشق میں میں گزشتہ 30 سالوں سے مبتلا ہوں، مگر ایسا مبہوت کن حسن میں نے جون کی گرمیوں میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ یہاں موسم کسی وقت بھی بے وفائی کر سکتا ہے، آپ کو اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ رکیے جناب، کیا باغم باغ لگا رکھی ہے، ایسی بھی کیا جلدی ہے۔ جل کھڈ سے 1 کلومیٹر پہلے یہ بسم اللہ ہوٹل ہے، چائے وائے پیتے ہیں، بچے تھوڑا کھیل کود کر لیں۔ قیام و طعام کی یہ بہت موزوں جگہ ہے۔ یہاں مسجد بھی ہے، کھانا بھی ہے اور رہائش بھی ہے، اور سبھی چیزیں انتہائی معقول اور معقول ریٹس پر۔ ہوٹل کے مالک انتہائی ملنسار اور مخلص منصف بھائی، منصف ان کا نام ہے۔ 20 دفعہ ان کی مہمان نوازی کا لطف اٹھایا، ہر دفعہ لطف دوبالا ہوا۔ بیسل میں مون ریسٹورنٹ ہے، آخر کار مل ہی گیا والا۔ یہ بھی اچھے مہمان نواز ہیں۔ مقامی لوگ تقریباً تمام ہی مخلص، ملنسار اور محبت کرنے والے ہیں۔ 10,300 فٹ کی بلندی پر واقع جل کھڈ سے بیسل کا فاصلہ 18 کلومیٹر ہے۔ 11,000 فٹ کی بلندی پر واقع بیسل سے ہائیکنگ کرتے ہوئے آپ دودھی پتسر جھیل اور جھیل سرال تک جا سکتے ہیں۔ پیدل چلتے چلتے آپ نوری ٹاپ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ جواں ہمت لوگوں کو 70 سال کی عمر میں میں نے یہ مہمات سر کرتے دیکھا ہے۔ بیسل سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر طلسماتی جھیل لولو سر ہے۔ ابھی آپ ہوٹل ڈی نارتھ کے پاس سے گزرے ہیں۔ جگہ جگہ آپ کے راستے میں خوبصورت رکاوٹ بکریوں کے ریوڑ کی شکل میں آتی ہے۔ ان سے تنگ نہ آیا کریں، نہ ہی انہیں تنگ کیا کریں۔ یہ بکروال بڑے جاں فشاں، محنت کش اور غریب الوطن ہوتے ہیں۔ ان سے پیار سے پیش آئیں گے تو ان کو قدردان پائیں گے۔ لیجیے جناب، برف پہاڑوں کی چوٹیوں پر تھی، نیچے اتر کر ان کے پہلوؤں تک آئی، ڈھلوانوں سے اتری، کھیتوں کھلیانوں تک پہنچی، اور آگے بڑھی تو سڑک کے کناروں تک آ گئی۔ یہیں پہ بس نہیں،
اب تو سڑک پر بھی آ گئی ہے، بلکہ آپ کی گاڑی تک پہنچ گئی ہے، اور آپ کی گاڑی جھیل لولو سر تک پہنچ گئی ہے۔ آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے، پہلے دل پھر دل ربا پھر دل کے مہماں ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے۔ مجھے یہ جھیل طلسماتی لگتی ہے، گویا کہ یہ جنوں اور پریوں کا مسکن ہے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ آپ جب بھی اور جتنی بار بھی یہاں آئیں، اس کے حسن کی ہیبت مبہوت کیے دیتی ہے، مگر آج تو یہ غضب ڈھا رہی ہے۔ تمام عمر آپ نے پیٹ میں برف ڈالی ہے، آج آپ کو برف کے پیٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ برف، یہ سردی جتنی بھی ہے خوشگوار ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاید کسی ایسے ہی موقع کے لیے کہا ہے، سرد موسم سے ڈر نہیں لگتا، سرد لہجوں سے جان جاتی ہے۔ شاید ہماری گاڑی کو بھی یہاں آنا بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور بچوں کی خوشی تو دیدنی ہے۔ خوشی میں ان کا یہ حال ہے کہ گویا کہ یہ کہہ رہے ہوں کہ خوشی سے کیا کر ڈالوں حال، موہے سنبھال۔ باجی سفیرہ کو ہی لیجئے۔ آؤ سفیرہ۔ تازہ برف اور نرم برف اور اتنی ڈھیر ساری برف، بچوں نے تو نرم برف کے گولے ڈنڈے والے کے پاس ہی شاید ایسی برف دیکھی تھی۔ آج اتنی ڈھیر ساری برف دیکھ کر خوشی سے جو ان کا حال ہے وہ زبان حال سے پکار پکار کر بتا رہا ہے، اور یہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا ان کی بے انتہا خوشی کو تو ظاہر کر ہی رہا ہے، ہمیں بھی اپنے بچپن کی طرف لوٹا رہا ہے۔ ہماری یادوں کی کتابوں سے بھی گرد جھڑ رہی ہے، گویا کہ شہر محبت میں کہیں برف پڑ رہی ہے۔ یادوں کی کتابوں سے ذرا گرد جھڑی ہے، لو سامنے ایک اور قیامت کی گھڑی ہے، وہ مجھ سے مخاطب تھا مگر سرد تھا لہجہ، کیا شہر محبت میں کہیں برف پڑی ہے، برسوں کا تیرا ساتھ کہاں مانگ رہے ہیں، ہم کو تو محبت کی یہ ساتھ ہی بڑی ہے، وہ شخص چرا لے گیا سورج کے اجالے، ایک میرے دریچے میں وہی شام کھڑی ہے، آنسو جو بڑی دیر سے ٹھہرا ہے پلک پر، لگتا ہے کسی دور ندامت کی کڑی ہے، برسات کی بوندیں یہ سلگتا ہوا آنچل، یہاں حشر بپا ہے تمہیں دفتر کی پڑی ہے، آنکھوں کی شرارت سے کوئی خواب نہ جاگے، یہ کھیل تو اچھا ہے مگر شرط کڑی ہے۔ اس سے آگے راستے بند تھے، 2 دن بعد کھلیں گے۔ آپ کو موقع ملے تو یہاں سے 18 کلومیٹر آگے سطح سمندر سے 13,700 فٹ کی بلندی پر واقع درہ بابو سر یعنی بابو سر ٹاپ تک ضرور جائیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ سفر اچھا لگا ہوگا۔ اگلی کسی دلچسپ ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔